یہ دو کتابیں ہیں جی عربی گرامر کی، بڑی ہی اچھی کتابیں ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہے لسان القرآن عامر سہیل صاحب کی، دوسری ہے آسان عربی گرامر لطف الرحمان خان صاحب کی۔ اب ان میں فرق کیا ہے اس کو ہم جو ہے تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں، اس کی فہرست پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ عامر سہیل صاحب جو ہیں یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے مدرس ہیں۔ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے لسان القرآن کے نام سے، اور ویب سائٹ بھی ہے، اور ایپ پہ بھی ان کی جو ہے نا لسان القرآن کے نام سے چیزیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے کالج یونیورسٹی جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو سمجھانے کا بڑا ہی جو جدید طبقہ ہے، بڑا ہی پیارا انداز ہے عربک سمجھانے کا۔ تو ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں سرسری سی کہ اس میں، اور جو دوسری آسان عربی گرامر ہے اس میں موضوعات میں جو ہے وہ کیا فرق ہے۔ یہ موضوعات آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، ایک نظر دیکھ لیں۔ اس میں حصہ اول میں آپ دیکھیں یہ موضوعات ہیں، اور حصہ دوم میں آپ دیکھیں جو ہے نا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور ہم بلکہ کلوزلی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ پھر یہ جو ہے حروف الہجا سے سٹارٹ ہوتا ہے، الف اور حمزہ میں فرق، قسم، جنس، مؤنث کی اقسام، مؤنث لفظی کی اقسام، مؤنث اسمائی کے چند گروپ، عدد، مثنیٰ۔ یہ پہلا حصہ جو ہے نا نحو پر مشتمل ہے، اور اسی کی جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو عربی سیکھنی جو ہے بہت ہی ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، احادیث عربی زبان میں ہے۔ اب وہ جو قرآن اور حدیث کی عربی ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا عربی گرامر کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ اور گرامر جو ہے یہ آسان انداز میں جو ہے نا انہوں نے بنا کے جو ہے نا اس کتاب میں کی ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ عربی زبان کو سیکھا جائے۔ حصہ دوم یہاں سے فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے، فعل کی جو بحث ہے وہ صرف میں آ جاتی ہے۔ عربی گرامر کے دو بڑے اہم پارٹس ہیں، ایک صرف ہے، ایک نحو ہے۔ تو نحو میں زیادہ تر اسم اور اس کی ترکیب اور مرکب اور یعنی یہ چیزیں، اور یہ جو صرف ہے اس میں جو فعل ہے اور اس کے اوزان ہیں، اور یعنی صیغہ کیسے بنتا ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، ماضی، مضارع وغیرہ، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے آسان انداز میں، اور سب سے اہم بات ان کی یہ ہے کہ یہ جو ہے نا قرآن و حدیث سے کافی مثالیں لاتے ہیں، تو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی، فی الحال ان کا بصیرہ انسٹیٹیوٹ میں کورس بھی چل رہا تھا جس میں یہ کورس کروا رہے تھے، تو میرے والد صاحب بھی وہاں کورس کر رہے تھے ان سے۔ تو یہ اپنے دوست سے انہوں نے ایک کتاب لائی تھی جو وہ کورس میں دیتے بھی ہیں، انہوں نے پچھلی دفعہ کورس کیا تھا تو یہ کتاب لائی تھی، تو میں نے کہا چلیں اس کو جو ہے نا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ میں بھی کروا رہا تھا کورس، میں جو ہے وہ آسان عربی گرامر سے کروا رہا تھا آن لائن کورس۔ تو اگر کوئی آن لائن عربی گرامر کا کورس کرنا چاہتا ہو یا قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہو تو اس کا بھی میں وہ کروا رہا ہوں۔ تو باقی یہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں حصہ سوم میں یہ چیزیں انہوں نے رکھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے حصہ چہارم آ جاتا ہے ان کا۔ حصہ چہارم میں جو باقی چیزیں رہ گئی تھیں حصہ اول کی، وہ انہوں نے جو ہے نا وہ حصہ چہارم میں ڈالی ہیں۔ تو یہ جو 2022 کا ایڈیشن ہے یہ جو ہے تقریباً اس میں 393 400 کے قریب صفحے ہیں تقریباً اس کتاب کے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بڑے اہم موضوعات انہوں نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ اچھی پرنٹنگ بھی ہے۔ اور یہ دیکھیں دو رنگی جو ہے پرنٹنگ ہے۔ یہ چھاپنے والے کون سے ہیں؟ لسان القرآن فاؤنڈیشن، ان کا اپنا ادارہ ہے لسان القرآن فاؤنڈیشن، عامر سہیل صاحب بڑے اچھے مدرس ہیں، یوٹیوب پہ ان کے لیکچرز بھی ہیں۔ سب سے اہم آپ لسان القرآن یوٹیوب چینل کھولیں تو ان کا جو ہے وہ 5 گھنٹے کا لیکچر جو آتا ہے نا، تو وہ انسان سن لے تو عربی گرامر کافی حد تک کلیئر ہو جاتی ہے، بندے کو کافی چیزیں آ جاتی ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ آسان عربی گرامر، یہ لطف الرحمان خان صاحب جو تھے، یہ اپنا جو تنظیم اسلامی کا جو ہے مدرسہ لاہور میں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں پہ یہ استاد تھے، پڑھاتے رہے۔ انہوں نے جو سیکھی تھی اپنے ان کے استاد سے حافظ احمد یار خان صاحب، تو وہ وہاں پہ مدرس تھے۔ تو وہاں پہ کتاب ہوتی تھی عربی کا معلم، وہ مولانا عبدالستار صاحب کی کتاب تھی، لیکن جو حافظ احمد یار خان صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ یار اس کتاب میں تھوڑی ترمیم ہونی چاہیے، تو ان کا اپنا ایک الگ انداز تھا تو وہ پھر اس وجہ سے ان کے جو شاگرد تھے لطف الرحمان صاحب، یہ 1989 کی بات ہے اس وقت، تو اس وقت جو ہے نا پھر انہوں نے جمع کی آسان عربی گرامر پہلا ایڈیشن اس کا جو ہے نا یہ بھی میرے پاس ہے، یہ پہلا ایڈیشن اس طرح کا، اور پھر یہ دوسرا ایڈیشن، یہ پرانی جو ہے نا وہ ہے۔ پھر جو ہے نا کرتے کراتے یہ فوت بھی ہو گئے ہیں ابھی ایک دو تین سال میں رہ ہوئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا 3 حصے اس کے کیے، شاید چوتھا بھی ہوا تھا۔
تو انہوں نے پھر جو ہے نا بڑے آسان انداز میں کر کے اپنے اساتذہ جو استاد حافظ احمد یار خان صاحب ان سے استفادہ کر کے نا اس میں کالج وہ ان کا انداز ہے کہ کالج یونیورسٹی والے جو ہے نا وہ کس طریقے سے سمجھے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ یہ کیا کہ اسم کی بحث پہلے لائی، پہلے حصے میں رکھا اسم کی بحث کو، اور پھر فعل کو دوسرے حصے میں رکھا. آپ کو پتہ ہے پارٹس آف اسپیچ جو ہوتے ہیں عربی ہے اردو ہے فارسی ہے، اس میں 3 ہی ہیں، اسم فعل حرف. انگلش میں 8 ہیں پارٹس آف اسپیچ یعنی کہ لیکن وہ یہی 3 ہی ہیں. اسی کو ہی تھوڑا سا اب جو فعل ہے اور اس کے جو اب وہاں پہ ورب ہے، ایڈورب الگ سے ہے، یہ ایڈورب اس کے اندر ہی آ جاتا ہے. اسی طرح اسم کی قسموں میں جو ہے نا ان کی آ جاتی ہے، ناؤن ہے، پروناؤن ہے اور ایڈجیکٹیو ہے. یہ اس طرح 3-4 جو ہے نا وہ اسم کے اندر ہی آ جاتی ہیں. تو اب اس کے ہم ٹاپکس دیکھ لیتے ہیں. اسم کی حالت دیکھیں. شروع میں جو پہلا حصہ ہے نا تو اسم کے بارے میں، جنس ہے، عدد ہے، اسم بلحاظ وسعت ہے، مرکبات ہے. یعنی 4 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے نا. تو وہ یہ 4 چیزیں ہیں کہ ہم اسم کی حالت کو سمجھیں. کون سی حالت ہے؟ حالت رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، جو ہے وہ جو مطلب اب دیکھیں جیسے کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں پہ محمد ہے، اللہم صلی علی محمد ہے، یہاں پہ 2 زیر ہیں، وہ پیچھے جو ہے 2 پیش تھیں. اور ہم جو اذان میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمدن وہاں پہ 2 زبر ہیں. تو یہ حالت ہوتی ہے اسم کی نا. 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. یہ کیوں ہوتی ہیں، کس وجہ سے ہوتی ہیں، یہ پھر یہ نحو کا جو ہے ٹاپک کا موضوع ہے. جنس جو ہے میل فیمیل، اور عدد جو ہے واحد تثنیہ جمع. ویسے تو سنگل پلورل ہوتا ہے، اس میں واحد جمع ہوتا ہے اردو اور انگلش وغیرہ میں، لیکن اس میں تثنیہ بھی ہوتا ہے، 2 کے لیے الگ سے ایک ہوتا ہے. اسی طرح پھر آپ چلے جائیں تو اسم بلحاظ وسعت، معرفہ نکرہ، ٹھیک ہے، کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن ہے. اور جو پھر اس کے بعد مرکبات آ جاتے ہیں. مرکب توصیفی ہے، موصوف صفت سے مل کے بنتا ہے، اس کی حصہ اول حصہ دوم. پھر جملہ اسمیہ بنانے کا، پھر اس کے بعد جملہ اس میں ضمائر کے بارے میں آ جاتا ہے. پروناؤن جو ہوتے ہیں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. یہ 14 ضمیریں ہیں منفصل کی، اس طریقے سے ضمائر ہوتے ہیں. اس کے بعد مرکب اضافی آ جاتا ہے، اس کے 4-5 جیسے غلام و زید، زید کا غلام، تو یہ مرکب اضافی کی ایک مثال ہے. اس طریقے سے آگے آپ جائیں تو حرف ندا جسے ہم کہتے ہیں یا زید، تو کسی کو پکارتے ہیں اے زید، تو یہ حرف ندا ہوتا ہے. مرکب جاری جو حرف جر ہوتے ہیں جیسے من ہے، الہ ہے، علی ہے، تو وہ جو ہے نا جس کے ساتھ لگتے ہیں اسم کے ساتھ وہ مرکب جاری ہوتا ہے. اس کے بعد مرکب اشاری ہے، اس میں اشارہ ہوتا ہے جیسے ھذا الکتاب یا ھذا الرجل، یہ آدمی، تو یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے. اسماء استفہام ہوتے ہیں جیسے کہ آئینہ، اور یعنی کہ جو سوالیہ نشان ہوتا ہے نا، سوال وہ لگتا ہے اس کے بعد، تو وہ اسماء استفہام. تو یہ پہلا پورشن ہے. اور دوسرا پورشن پھر فعل کا ہے، وہ الگ ہے. مادہ وزن، فعل ماضی معروف، فعل ماضی کے ساتھ فاعل کا استعمال، اور یہ اس کے جو ہے نا اس کے ٹاپکس یہ ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ اس کے میرے 3 ہی حصے انہوں نے کیے ہوں گے. تو یہ تھوڑی مختصر ہے، یعنی کہ مختصر تو خیر پھر بھی یہی ہے. 336 صفحے تو اس میں بن جاتے ہیں. یہ نیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، نیٹ میں بھی ہے. اس کی بھی بائنڈنگ اچھی ہے. اسماء العدد. اچھا، جو مشق نمبر اینڈ والی جو مشق ہے وہاں قرآن سے جو ہے نا وہ انہوں نے مثالیں وغیرہ دی ہوئی ہیں. ان کا بھی طریقہ اچھا ہے اور ان کا بھی اچھا ہے، دونوں کا اچھا ہے. تو عربی سیکھنی چاہیے. عربی زبان جو ہے نا بہت قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، شوق ہونا چاہیے.